بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اس سے پہلے کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور حد، اور کفار کے دل میں اسلام کے خلاف ہمیشہ دائمی بغض اور عداوت، اور منافقین کی زبانی حمایت اور عملی مخالفت کا ذکر چل رہا تھا، اور اللہ کریم نے یہ وعدہ فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر آپ لوگ صبر سے کام لیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو یہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس سے آگے ایک بہت بڑے عظیم واقعہ کا ذکر فرمایا جو ان دونوں باتوں کا ثبوت ہے، کفار اور منافقین دونوں گروہوں کی عداوت کا اور مومنین کی ثابت قدمی اور ان پر اللہ کی رحمت کا، دونوں باتوں کے ثبوت میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر متعین فرما رہے تھے، اللہ کریم سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ اس میں ایک بات تو سب سے پہلے جس پر مفسرین کرام نے بحث فرمائی ہے کہ اذ غدوت من اہلک، یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے غزوہ احد کا، جو غالباً سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ 2 ہجری میں بدر میں اہل مکہ کو شکست فاش ہوئی، 70 قید ہوئے اور 70 چوٹی کے لوگ کھیت رہے جنہیں کلیب بدر میں دفن کیا گیا، اور یہود مدینہ نے اور منافقین نے جن کے سردار عبداللہ بن ابی تھے بہت اکسایا اہل مکہ کو وہاں جا کر۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھے ان کو حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں جو مختلف افراد کی بستیاں ہیں، یہود کی ہیں، نصارہ کی ہیں، مشرکین کی ہیں، کفار کی ہیں، تو یہ مدینہ منورہ کی کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں الگ الگ طبقوں کی تھیں، تو ان میں ایک اجتماعی قیادت ہونی چاہیے، جس کے لیے عبداللہ ابن ابی کا نام آ رہا تھا اوپر، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اسے ان تمام بستیوں کا حکمران اور بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ تب ہجرت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور صورتحال بالکل بدل گئی۔ وہ ایک الگ آبادی تھی جسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے،
اور اس زمانے کی جو آبادی تھی وہ تقریباً آج کل ساری ہی غالباً مسجد نبوی میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے جب مسجد نبوی کی توسیع شروع ہوئی تو 70 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جب وہاں میں حاضری نصیب ہوئی تو اس وقت مسجد نبوی سے باہر گردا گرد مدینہ منورہ کی بستی تھی، اور وہ پرانے زمانے کی بستی جو تھی اس سے یہ نئی بستی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، چونکہ پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور شہر کے باہر بستی کے باہر ساتھ ہی قبرستان تھا جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ ترکوں نے آپ کے مزار پر بہت خوبصورت عمارت بنا دی تھی، جس میں مرکزی عمارت میں مزار مبارک تھا اور ارد گرد خدام کے رہنے کے حجرے تھے، اور ایک بہت خوبصورت عمارت تھی جسے سعودی جب حکمران ہوئے آل سعود تو انہوں نے اسے ابتداً بند کر دیا، تو دروازے بند رہتے تھے، بڑی گردا گرد کھڑکیاں تھیں اور ان میں خوبصورت لوہے کی جالیاں مضبوط لگی ہوئی تھیں۔ تو لوگوں میں بھی بدعات سرائیت کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک عجیب بدعت جو ابھی تک جاری ہے وہ یہ تھی کہ مشرکین اور کفار جب بتوں پر کوئی نظر یا منت ماننے جاتے یا بتوں سے کوئی دعا مانگنے جاتے یا کوئی اپنی آرزو لے کر جاتے تو کچھ نشانی کے طور پر کوئی ان کے ساتھ دھاگا باندھ دیتا یا کسی ٹہنی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کپڑا لٹکا کہ یہ انہیں ہماری بات یاد رہے گی، بھول نہ جائیں۔ وہ رواج ابھی تک آ رہا ہے، اب بھی یہاں اہل اللہ کی قبور پر دیکھیں تو کہیں کوئی دھاگا بندھا ہے، کہیں کوئی کپڑا لٹک رہا ہے، یہ وہ رسم آ رہی ہے۔ تو یہ رسم وہاں بھی جو حلائے عرب جو تھے اور اہل بدعت جو تھے بیچارے گمراہی میں مبتلا، تو میں نے دیکھا تھا ہم نے کہ اس عمارت میں جو گردا گرد کھڑکیاں تھیں ان کی ہر تقریباً تار کے ساتھ دھاگے بندھے ہوئے تھے، اتنے کثرت سے۔ تو سعودی حکومت نے ان بدعات سے بچانے کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی گردا گرد وہ گیٹ تھا بہت بڑا سا دروازہ، گردا گرد کھڑکیاں تھیں، تو ہر تار کے ساتھ کھڑکی کی ہر اس سلاخ کے ساتھ دھاگے بندھے ہوئے تھے، وہ پرانی رسم کے طور پر۔ اور پھر 70 کی دہائی کے آخر میں پہلی توسیع کی گئی مسجد نبوی کی، جو اتنی بڑی تھی کہ پہلے عمارت کے گردا گرد بہت سا میدان صاف کر کے وہاں پر سائے سے شیڈ سے بنا دیے گئے، جن پر چھت ڈال دی گئی تھی، اس طرح کرو کی پلاسٹک کی یہ کس قسم کی چھت تھی، پہلے وہ جگہ صاف کی گئی، اور اس میں حضور کے والد ماجد کا جسم مبارک بھی اس قبر سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، اور بعض صحابہ کرام کی قبور وہاں تھی جو وہاں سے نکال کر وہ وجود مبارک بھی جنت البقیع میں منتقل کیے گئے۔ حکومت نے چونکہ یہ کیا تھا اور کسی عام آدمی کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ اطلاع مصدقہ تھی کہ تمام وجود ہائے مبارک تر و تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی کوئی سویا ہو اور ابھی جاگ اٹھے گا۔ تو جب حضور جلوہ افروز ہوئے اس بستی میں، تو یہ چھوٹی سی بستی تھی، اور یہاں کا سارا نظام، یہاں کی سارے فیصلے، یہاں کی ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں چلی گئی، اور وہ جو ایک خواب بن رہا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ ادھورا رہ گیا، وہ سوال ہی ختم ہو گیا، چونکہ ایک الگ سی حکومت قائم ہونا شروع ہو گئی اور اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنی شروع ہو گئی۔
تو انہوں نے جا جا کر اہل مکہ کو اکسایا. ایک تو وہ خود ان کے دل زخمی تھے کہ ان کے بڑے کاری کے اور چوٹی کے لوگ مارے گئے تھے بدر میں، اور ذلت آمیز شکست ہوئی تھی انہیں، جس کا انہیں اپنے ماحول اور ارد گرد میں بھی سامنا تھا کہ اتنی بڑی طاقت اور چند مٹھی بھر لوگوں سے تمہیں اتنی شکست ہوئی اور اپنے چوٹی کے لوگ تم مروا بیٹھے اور قید کروا بیٹھے. وہ دکھ بھی انہیں تھا. انہوں نے بھی بھڑکایا کہ بھئی تم تو آ کر بیٹھ گئے ہو، لیکن وہ تو منظم ہو رہے ہیں، ان میں مواخات یعنی ان میں برادری قائم کر دی گئی ہے اور انہیں کام بانٹ دیے گئے ہیں. تو کوئی وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی دکان کر رہا ہے، وہ سب کسی نہ کسی کام پہ لگا دیے گئے ہیں اور ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے. اور انہوں نے وہاں اپنے مرکز کی بنیاد رکھ دی ہے اور وہ وہاں مسجد نبوی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو ایک منظم طاقت بن جائے گی اور تم تاخیر کر رہے ہو. چنانچہ اگلے سال 3 ہجری میں انہوں نے مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا. اب صورتحال اس طرح تھی کہ مختلف بستیاں تھیں. یہود اور منافقین تو ویسے در پردہ ان کے ساتھ تھے، اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے کے لیے کئی بستیوں اور باغوں کے درمیان سے جو راستہ آتا تھا ایک سڑک نما، وہاں سے گزرنا پڑتا تھا. تو کوئی بھی فوج جب کسی آبادی پہ یا کسی بستی پہ حملہ کرتی ہے تو وہ فوجی انداز میں جانا چاہتی ہے. اگر ایک سڑک سے 3-3 4-4 آدمی سے زیادہ مل کر نہ چل سکیں تو وہ فوجی ترتیب تو ختم ہو جاتی ہے. لہذا ان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ ان راستوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے سامنے سے باہر سے احد میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی مسجد نبوی میں، اور آپ کا خیال مبارک یہ تھا کہ بستی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، چونکہ بستی میں وہ فوجی جمعیت سے داخل نہیں ہو سکتے. جدھر سے بھی آئیں گے فوجی ترتیب توڑ کر آئیں گے، منتشر ہو کر آئیں گے، اور 2-2 4-4 آدمیوں کی ٹولیاں آ رہی ہوں تو ان کا مقابلہ آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک منظم فوج باقاعدگی سے آ رہی ہے. کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کے دلوں میں ایک ولولہ تھا کہ میدان میں مقابلہ ہو، کھلے میدان میں مقابلہ ہو اور ہمیں بھی جان قربان کرنے کا اور جانثاری کا موقع ملے. ہم بدر میں تو حاضر نہیں ہو سکے، لیکن ہم بھی احد میں اپنے دل کے ارمان نکالیں. تو انہوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ باہر کیا جائے. حضور واپس حجرہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، جس میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جہاں سے حضور مسجد میں تشریف لاتے یا اندر تشریف لے جاتے. تو حضور اندر تشریف لے گئے، اور جب حضور واپس آئے تو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور جنگ کے لیے تیار تھے. تو اکابر صحابہ کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ کیوں پہنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت شدت کی کوئی جنگ سامنے آ رہی ہے، اور یہ مشورہ جو پیش کیا گیا ہے کہ باہر نکلا جائے یہ درست نہیں ہے، اور حضور کی جانی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے، اس لیے حضور نے زرہ پہنی ہے. تو انہوں نے معذرت کی اور عرض کی یا رسول اللہ، نوجوان تھے، یہ اپنے جذبے میں عرض کرتے رہے، لیکن فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہے، اور آپ حکم دیں تو یہیں رہ کر جنگ لڑی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ کا رسول جب قدم اٹھاتا ہے تو واپس نہیں لیتا. اب جنگ باہر ہی ہوگی. تو حضور احد کو روانہ ہوئے، اور اس وقت 1000 کی سپاہ ہم رکاب تھے.
لیکن آپ حجرہ مبارک سے ذرا پہن کر برآمد ہوئے تو وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا. تو یہاں مفسرین کرام نے یہ بحث فرمائی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب اہل بیت رسول میں اول ہیں. اذ غدوت من اہل کا، جب آپ اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت باہر جلوہ افروز ہوئے تو اہل بیت رسول میں اولیت ازواج مطہرات کو حاصل ہے، بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کے حجرہ مبارکہ سے حضور جلوہ افروز ہوئے. یہ بڑی طویل بحث ہے اور اس میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اور بعض موضوع حدیثیں جو بنائی گئی ہیں کچھ ایسی ہیں، کچھ کے راوی مجہول ہیں. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین ہی اہل بیت رسول ہیں، باقی اہل بیت نہیں ہیں. لیکن بخاری شریف میں بھی موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ جب یہ آیت اہل بیت کے حق میں آئی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو وہ اس راندش قرآن کریم کو دیکھیں تو پیچھے ذکر خیر ہی ازواج مطہرات کا آ رہا ہے، جسے فرمایا جا رہا ہے یا اہل البیت. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے، حضرت علی بھی حضور کو بہت پیارے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی کو اپنی آغوش مبارک میں پالا تھا. بہت سی روایات ملتی ہیں کہ دادا کے وصال کے بعد چونکہ آپ صغیر سن تھے اور چچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے، لیکن ایک کتاب لکھی گئی ہے سیرت نبوی پر، اصل کتاب عربی میں ہے اور وہ پھر اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے. اس کتاب کا نام ہی ہے غالباً محمد الرسول اللہ، ایک مصری محقق نے لکھی. اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انتہائی لڑکپن میں دادا کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں، تو حضرت ابو طالب کی ایک ٹانگ میں کچھ خرابی تھی، لنگڑا کر چلتے تھے اور سفر کرنے سے معذور تھے، اور عربوں کی معیشت کا مدار تو ان کے اسفار پہ تھا، وہ تجارتی سفر کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے. تو حضرت ابو طالب نسبتاً غریب تھے، معاشی طور پر کمزور تھے. تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کی، بلکہ اس بچپن میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور وہ اجرت جو ہوتی تھی وہ حضرت ابو طالب وصول کرتے تھے، اور وہ حضور کی کفالت نہیں کرتے تھے بلکہ حضور خاندان کو چلانے میں ان کی مدد فرمایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجرت پر بکریاں چراتے تھے، اور جو اجرت ہوتی تھی وہ حضرت ابو طالب وصول کرتے تھے، اور اس طرح ان کے خاندان کو ایک اچھی خاصی مدد مل جاتی تھی معاشی اعتبار سے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہو گئے اور آپ کا نکاح قرار پایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غریب ہیں، خاندان کی کفالت آپ کے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ حضرت علی اس وقت ننھے بچے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ ایک بچہ کم از کم مجھے دے دیں، اس کی کفالت میں کروں گا تاکہ آپ کا کچھ بوجھ تو کم رہے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور اپنے ساتھ ہی لے گئے اور اپنے ساتھ ہی رکھا، اور آپ ہی نے ان کی پرورش کی اور آپ ان کو پالا پوسا.
جب نزول وحی ہوا اس وقت بھی حضرت علی کی عمر اتنی تھی کہ آپ صرف ایک کرتے میں ایک چھوٹے سے بچے ہوا کرتے تھے، اور آپ کی صحت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، جب حکم ہوا وانظر عشیرتک الاقربین کہ اپنے خاندان کو اور اپنے قرابت داروں کو جو ہے اللہ کے غضب سے ڈرائیے اور ان سے بات کیجیے، تو آپ نے اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھی اور سوال یہ اٹھایا کہ اللہ کی وحی مجھ پر آئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت دار ہو، تم پہلے نور ایمان سے فیض یاب ہو جاؤ، اس سے تم بہرہور ہو جاؤ اور میرے معاون بنو، میرے دست و بازو بنو، اور اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو آپ نے ساری دعوت ارشاد فرما کر سوال کیا کہ تم میں سے کون میرے ساتھ تعاون کرے، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو وہاں سیرت میں مورخین کرام لکھتے ہیں، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو پتلے تھے، ٹانگیں پتلی تھیں اور پیٹ بڑا تھا، جیسے اکثر بچوں کا ہو جاتا ہے، اور آپ نے ایک کرتا پہن رکھا تھا، اور صرف ایک آواز اس مجلس سے آئی اور وہ حضرت علی کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جس پر باقی اہل خاندان بڑے ہنس سے انہوں نے کہکا لگایا اور مذاق اڑایا اور بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس وقت حضرت علی کی عمر اتنی تھی۔ پھر تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہی رکھا، پھر اپنے لخت جگر کا رشتہ بھی دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، آپ نے اپنے حجرات مبارکہ سے ایک حجرہ اپنی لخت جگر کو حضرت علی کو بھی عطا کر دیا، جو متصل تھا اس حجرہ مبارکہ کے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اور جب یہ روضہ اطہر کو جالی لگائی گئی تو وہ حجرہ مبارک بھی اس جالی کے اندر ہے۔ 70 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جب وہاں حاضری ہوئی تو اس حجرہ مبارکہ میں کچھ ایک صندوق اور کچھ اور تھوڑی تھوڑی گھر کی اشیاء جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی تھیں، یا اگر کچھ لباس یا برتن تھے تو اس صندوق میں بند بھی تھے، وہ جالی سے صاف نظر آتے تھے۔ پھر بعد میں بڑی دفعہ حاضری ہوئی تو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں، لیکن ایک دفعہ ضرور ہم نے ان کی زیارت کی تھی، تو وہ ساتھ ہی حجرہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ تو چونکہ آپ حجرہ مبارک سے نکلتے تو قدم مبارک مسجد نبوی میں پڑتا تھا، تو مسجد میں اس حالت میں بے بندے کے اوپر غسل واجب ہو تو مسجد میں بغیر غسل یا تیمم کے داخل ہونا حرام ہے۔ یعنی آدمی پہ غسل واجب ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ تو یہ خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اجازت فرمائی تھی کہ کسی بھی وقت بندے کو کسی ضرورت میں نکلنا پڑ جاتا ہے اور مسجد ان کے حجرہ مبارک کے آگے مسجد کا صحن ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے یہ خصوصی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس حال میں کہ آپ جنبی ہوں تو بھی مسجد میں سے گزر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ تو خیر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، تو اب میں اس پہ پشیمان ہوں، انی وقعت علی امراتی فی رمضان، میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا کفارہ 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو 30 فرض تھے وہ تو پورے کر نہیں سکا، ان میں سے بھی ایک توڑ بیٹھا، تو 60 کون رکھے گا؟
30 کا مہینہ یا 29 کا تھا، 1 مہینے کے روزے فرض تھے، تو ان میں سے بھی ایک تو مجھ سے ٹوٹ گیا، میں ایسا کم ہمت ہوں، تو 60 کہاں سے رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ خاموش ہو گیا کہ یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اپنے کھانے کو ملتا نہیں، 60 بندوں کو کہاں سے دوں گا؟ آپ نے فرمایا بیٹھ گیا۔ کوئی بندہ حاضر ہوا اور اس نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا اٹھا رکھا تھا اور ہدیتاً پیش کیا بارگاہ نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کفارے کے طور پر یہ کھجوریں مسکینوں میں بانٹ دو تو تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے ٹوکرا تو لے لیا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے تو سارے شہر میں اپنے بچوں سے بڑا کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ حضور ہنس سے آپ مسکرائے، فرمایا بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اب یہ تو کرم کے فیصلے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، تو جو تخصیصات نبی کریں، اب ہر کوئی یہ سمجھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں بازار سے کھجوروں کا ٹوکرا لے اور بچوں کو کھلا دوں تو کفارہ ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ یہ تو خصوصیت تھی، ایک خصوصی رعایت تھی ایک ہستی کے ساتھ، یا ہر کوئی سمجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح میں مجھ سے رعایت ہو گئی یا یہ مسئلہ ہو گیا، نہیں، وہ ایک خصوصی رعایت تھی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حجرہ مبارک ساتھ ملحق تھا، اور حضرت علی سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اور اپنی بیٹی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، اپنی بیٹی سے بھی بہت پیار تھا۔ بلکہ جب وقت وصال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سینے اطہر کے ساتھ آپ کا سر مبارک تھا، تو گلی سے کسی نے دروازے باہر سے گلی سے اجازت کسی نے طلب کی کہ یا رسول اللہ میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جلوہ افروز تھی پاس ہی، تو انہوں نے غصے سے تھوڑا سا ناراضگی سے فرمایا کہ کون ہو تم، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ حضور کی طبیعت مبارک بہت ناساز ہے اور تم باہر سے پکار رہے ہو؟ حالانکہ باہر سے آواز دینا سورہ حجرات میں نازل ہو چکا تھا کہ حرام ہے، منع ہے، باہر سے آواز نہ دی جائے، اور پھر تم گلی سے پکار رہے ہو، تو حضور نے منع فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جس پر وہ اجازت کا طالب ہے، ورنہ یہ اجازت نہیں لیا کرتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا ملک الموت۔ تو بہت آزردہ ہوں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب کر کے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وصال نبوی کے بعد کسی نے پوچھا کہ کمال ہے، حضور کے وصال کا وقت تھا اور آپ اتنی رنجیدہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی آپ کے کان میں کہ آپ ہنس پڑیں؟ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ حضور نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ میرے سارے خاندان سے سب سے پہلے تم میرے پاس برزخ میں آؤ گی، تو مجھے خوشی ہوئی۔ تو بات یہ چل رہی تھی وِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب اپنے اہل سے آپ صبح دم باہر جلوہ افروز ہوئے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مومنین کو آپ جنگ کی جگہوں پر جما رہے تھے۔ بات چل رہی تھی اہل بیت رسول کی
اور اس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ آپ کے گھر والوں، چونکہ اہل بیت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس آدمی کی کفالت میں ہوتے ہیں، بیوی، بچے یا وہ افراد خانہ جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگرچہ حجرہ مبارک حضور نے عطا فرمایا تھا، لیکن ان کا گھر تو اپنا تھا، ذمہ داری اپنی تھی، اپنے بچوں کے کفیل وہ خود تھے۔ لہذا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حسنین کریمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور اپنی چادر مبارک میں ان چاروں کو لے کر آپ نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ چونکہ وہ الگ خاندان تھا، اس کی کفالت حضرت علی کے ذمہ تھی، تو حضور نے اپنی دعا سے انہیں اس سعادت میں شریک فرمایا، لیطہرکم تطہیرا کی جو نازل ہوئی تھی آیہ تطہیر، کہ اے اللہ میرے ان بچوں کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ لہذا بلا شبہ حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہے، حسنین کریمین بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور مائی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہیں، بدرجہ اولا ازواج مطہرات ہیں، اور حضور کی دعا کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہیں اور اسی طرح ان برکات کے حامل ہیں۔ تو حضور جب اپنے اہل سے باہر تشریف لے کے اور احد میں آپ نے جگہ تقسیم کی، سپارہ کیا مجاہدین کو اور اپنی اپنی جگہیں بانٹ کر دیں، اور اس عہد کی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں، احد میں، خندق میں نئی نئی ترتیبوں سے لوگوں کو آشنا کیا اور دشمنوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس عہد کی جنگیں ہوتی تھیں کہ دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں، اور پہلے تو جو بہت بہادر اور شجاع ہوتے تھے وہ میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی کہ تمہارے پاس کوئی میرے مقابلے کا ہے تو وہ بھیجو۔ وہ مقابل آپس میں لڑے، ایک مر گیا، ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، اور پھر ہلا بول دیا گیا کہ حملہ ہو بس دونوں طرف سے، اور گتھم گتھا ہو گئی فوجیں، جو جیتا جو ہارا۔ یہ طریقے جنگ تھا۔ بدر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میدان کارزار کا جائزہ لے کر بہترین جگہ مسلمان لشکر کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے ضروری پانی تھا، پانی کے چشمے پر حضور نے قبضہ فرمایا۔ میدان جہاں کفار کو ترائی میں اترائی کی طرف رہنا پڑتا تھا اور مسلمانوں کی طرف چڑھائی شروع ہو جاتی تھی، ایسا آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جہاں مسلمان آسانی سے تیر بھی برسا سکے، نیزہ بھی پھینک سکے، تلوار بھی چلا سکیں، اور دشمن جو ہے وہ اس حال میں بظاہر زمین کے اعتبار سے بھی کمزور طرف ہو۔ اور احد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی جگہ پر قبضہ فرما کر احد پہاڑ کو پشت پہ رکھ لیا کہ لشکر کی پشت محفوظ ہو جائے، اور پھر لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ دشمنوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہی بات خندق میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزیرہ نما عرب کے سارے مشرکین چڑھ دوڑے تو آپ نے بہت لمبی خندق، جہاں سے شہر پر حلہ بولا جا سکتا تھا، کیونکہ دوسرے راستے جیسے میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ لشکروں کے گزرنے کے نہیں تھے، لشکروں کو بے ترتیب ہو کر دو دو چار چار کی ٹولیوں میں گزرنا پڑتا تھا۔ تو جو سمت خالی تھی ادھر آپ نے بہت لمبی خندق مبارک خندق کھدوا دی، جس میں سوار کود نہیں سکتا تھا، پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور ایک طرف کفار رہ گئے، دوسری طرف مسلمان۔ تو اس نے بھی انہیں حیرت زدہ کر دیا کہ پہلے کسی جنگ میں
آدمی کی بنائی ہوئی ایسی رکاوٹ، اسے فوجی اصطلاح میں مین میڈ ہرڈل کہتے ہیں، ایسی رکاوٹ جو انسانی ہاتھوں سے بنائی جائے، تو یہ بھی بالکل ایک نئی بات تھی۔ اس میں اکثر مورخین نے اور محدثین نے تو یہ نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے فارس میں بھی خندقیں نہیں کھودی جاتی۔ دنیا میں اس وقت اس زمانے میں جو خندقیں تھیں وہ صرف قلعے کے گرد گرد ہوتی تھیں، جہاں کوئی قلعے ہوتے تھے اس کے ارد گرد وہ خندق بنا کر اسے پانی سے بھر دیتے تھے، اور قلعے کا دروازہ ایک پل کی طرح اوپر سے نیچے کھلتا تھا، اندر چرخیاں لگی ہوتی تھی، جب کھولنا ہوتا تھا تو اندر سے وہ چرخیاں گھماتے، بڑی بڑی زنجیریں پڑی ہوتی تھی، دروازہ اوپر سے نیچے آتے آتے خندق کے اوپر پل کی طرح آ جایا کرتا تھا، اور جب بند کرنا ہوتا تو وہ چرخیاں الٹی پھیرتے تو اٹھتا اٹھتا آگے سے دروازہ بند ہو جاتا اور پل بھی ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں تو اس وقت متعارف تھیں، لیکن شہر کے گرد خندق دنیا میں کہیں بھی متعارف نہیں تھی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور یہ آپ کا ارشاد تھا، آپ کی ایجاد تھی، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات میں سے تھی۔ تو فن حرب میں ہمارے ہاں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اندھا دھند کرو، کچھ نہیں، اسباب اور وسائل اختیار نہ کرو اور اندھا دھند میدان میں نکل کر ٹکرا جاؤ، یہ توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ بہترین اسباب مہیا کرو جو تمہارے بس میں ہے، جو بس میں نہیں وہ تو نہیں کر سکتے۔ اچھے لوگوں کو، صحت مند لوگوں کو اور لڑائی کے فن سے ماہر لوگوں کو چنو، ان سے فوج بناؤ، انہیں فوجی میدان میں بہترین جگہ تلاش کرو، ان کی ترتیب بہترین طریقے سے کرو، جو ہتھیار مہیا ہو سکتے ہیں انہیں بہترین ہتھیار دو، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی اسی چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب مہیا فرمائے۔ آپ نے بدر کے لیے بھی مجاہدین کا انتخاب فرمایا، باقاعدہ احد کے لیے بھی لوگوں کو منتخب فرمایا، پھر میدان میں پہنچ کر لڑائی کے مقامات کے لیے بھی پھر لوگوں کو منتخب کیا کہ کہاں زیادہ دباؤ آئے گا، کہاں زیادہ طاقتور، زیادہ صحت مند لوگوں کو رکھا جائے، کہاں دباؤ کم ہوگا وہاں نسبتاً جو بوڑھے یا ضعیف یا کمزور ہیں ان لوگوں کو رکھا جائے۔ تو احد پہاڑ کو پشت پر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر ترتیب دیا اور لوگوں کو ان کی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑا کیا۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جب آپ مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جما رہے تھے، کھڑا کر رہے۔ اب اس میں ایک خطرہ تھا کہ احد کے پیچھے ایک وادی سی چھوٹی سی بنتی ہے، ایک درہ سا، تو ہو سکتا ہے کہ کفار کی کوئی ٹولی، چونکہ ان کے پاس سپاہ زیادہ ہے، تو ان کا کوئی دستہ سواروں کا اس درے سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدین کا ایک دستہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہاں مقرر فرما دیا کہ جنگ کا کوئی انجام بھی ہو، تمہیں وہاں سے نظر آئے کہ ہم پر زیادہ دباؤ آ رہا ہے یا ہم غالب آ رہے ہیں، اس سے تمہیں سروکار نہیں، تا حکم ثانی تمہیں اس درے پر جم کر رہنا ہے، تمہاری ذمہ داری اس راستے کی حفاظت ہے۔ اور اس سے پہلے جب حضور باہر تشریف لے گئے تو شہر سے باہر تک تو ابن ابی ساتھ آیا۔ اب 1000 کی جو فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس میں 300 لوگ وہ تھے جو ابن ابی کے ساتھی تھے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو اس نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، لیکن جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ جنگ نہیں، یہ تو خودکشی ہے،
کہ بہت لشکر جرار 3000 کی سپاہ لے کر اہل مکہ جلے بھنے اور اپنے دکھوں کے بھرے ہوئے اور بدلے کے اس غضب میں آ رہے ہیں. ان کے 70 آدمی قتل ہو گئے. اس تڑپ میں وہ آ رہے ہیں اور ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا. شہر میں رہ کر آپ لڑتے تو ہم ساتھ دیتے، لیکن ہم اس خودکشی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. چنانچہ وہ 300 بندے لے کر شہر سے باہر آ کر الگ ہو گیا. اور نہ صرف خود الگ ہوا بلکہ اس نے دوسرے لوگوں کو بھی شور کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کیوں خودکشی کر رہے ہو، کیوں موت کے منہ میں جا رہے ہو. یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے. جنگ ہوتی تو ہم تم سے کمزور نہیں تھے، ہم بزدل نہیں تھے، ہم فن حرب میں تم سے کمزور نہیں تھے، ہم بھی یہ سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن خودکشی میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے. تم بھی پیچھے آ جاؤ، جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. انصار کے 2 قبیلوں کو یہ خیال گزرا کہ بات تو یہ بھی ٹھیک کہتا ہے. انہوں نے بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ یہ جیسا بھی ہے آپ اس کی بات پہ توجہ فرمائیے، بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دل میں خیال گزرا کہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما، لیکن وہ مخلص تھے. یہ منافق تھا، اسے تائید باری نصیب نہیں ہوئی، اسے نکال دیا گیا، محروم ہو گیا. لیکن یہ جن 2 قبیلوں کا ذکر ہے یہ مخلص تھے. فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کے ساتھ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنون. تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ ثابت قدم رہے، وہ الگ نہیں ہوئے. یہ بات ان کے دلوں میں ایک دفعہ خفیف سا خیال گزرا کہ کہتا تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم خواہ مخواہ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور ہم 700 رہ جائیں گے، یہ 3000 ہیں، یہ تو ہمیں گھیر کے مار لیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر ثابت قدمی نازل کر دی، اپنا رابطہ استوار کر دیا، اپنی طاقت ان کے دلوں میں بھر دی اور معیت باری نے انہیں استقامت عطا فرمائی. یہ کمال ہوتا ہے خلوص کا. کیونکہ ان میں خلوص تھا تو اگر نفس انسانی نے یا شیطان کی طرف سے یا منافقین کے بہکانے پر کوئی ادنا سا خیال آیا بھی تو اللہ نے اسے رفع کر دیا اور انہیں ہمت مردانہ سے نوازا اور رفاقت محمد الرسول اللہ سے سرفراز فرمایا. وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن چند جملے اگر کہہ دی جائے تو کم از کم یہ آیت کریمہ ختم ہو جائے، پھر اگلا سبق آگے چلیں گے. تو احد میں ایسی ترتیب حضور نے دی تھی کہ پہلے حلے میں کفار مکہ کو شکست ملی. پہلے مقابلے میں اس ترتیب کی تاب نہ لا سکے، چونکہ ان کی صرف صفیں بنی ہوئی تھیں، ایک لشکر تھا اور اس میں سوار اور پیادہ تھے اور لشکر نے حلہ بول دیا. اب جب انہوں نے حلہ بولا تو آگے جو لوگ کھڑے تھے، جہاں زیادہ بوجھ پڑنا تھا وہاں زیادہ طاقتور اور زیادہ ماہر لوگ تھے، جہاں کم بوجھ تھا وہاں نسبتاً کم صحت کے اعتبار سے اس سے کم لوگ تھے. تو پہلے مقابلے میں ہی اہل مکہ کو شکست ہو گئی اور انہیں بھاگنا پڑا. حالانکہ وہ خواتین کو ساتھ لائے تھے کہ وہ جنگ میں سپاہیوں کا حوصلہ بڑھائیں گی، اور وہ پیچھے دف بجا بجا کر گا رہی تھی نخن و بنات الطارے کی، نمشی النمارے کی، ان تقبلوا نغانے کی، ان تدبروا نفارے کی. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور نرم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں. اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گی، اور اگر واپس پلٹو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی. یہ 2 شعروں کا مفہوم ہے. اس طرح کے نغمے گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں. تو جب پہلا حملہ ہی مشرکین مکہ نے جل بھن کر کیا تو ایک تو یہ غصے میں تھے، اور جنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں غصہ نہ ہو. غصے میں عقل ماری جاتی ہے، سمجھ معاف ہو جاتی ہے. جب جنگ کرنی ہے تو پھر غصے سے نہیں، پھر تدبر سے کی جائے.
پھر دوسرا ان کی ترتیب سوار پیادہ کی اور صفیں بنانے کی تو تھی، لیکن یہ نہیں تھی کہ کہاں زیادہ دباؤ پڑے اور زیادہ تکڑے لوگ ہوں اور کہاں کم دباؤ ہوگا، بلکہ وہ اس طرح پڑا باندھ کر ٹوٹ پڑے، اور جب آگے آئے تو مقابلہ ایسا سخت پڑا جو ان کی توقع کے خلاف تھا۔ چنانچہ قتال کے بعد انہیں بھاگتے بن پڑی، اور لکھتے ہیں مفسرین کرام اس طرح بھاگے کہ جب لشکر بھاگا تو پیچھے جو خواتین دف بجا رہی تھی وہ وہاں سے پیچھے بھاگیں، اور اس زور سے بھاگیں کہ ان کی پنڈلیاں ننگی نظر آ رہی تھیں۔ جب آدمی تیز بھاگتا ہے تو چادر لپیٹی ہوئی ہو، شلوار نہ ہو تو چادریں تو اٹھ جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، اس طرح بھاگ رہی تھیں، اور سپاہ بھی بھاگ رہی تھی۔ اور جب یہ حادثہ ہوا کہ وہ لشکر بھاگ اٹھا تو جو 50 مجاہد درے پہ مقرر تھے وہ کہنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، شکست ہو گئی اہل مکہ کو، وہ بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے تعاقب میں شامل ہو جائیں، اب ادھر کی ضرورت نہیں، وہ تو ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جو امیر تھے انہوں نے منع فرمایا کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تا حکم ثانی تم وہاں رہو، اور حضور نے واضح فرما دیا تھا کہ جنگ میں تمہیں فتح نظر آئے یا شکست نظر آئے، تمہارا کام وہاں اس درے کی حفاظت ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، لہذا یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مگر اکثریت اس جوش جہاد میں، جیسے پہلے مشورے میں سب نے جوش دکھایا تھا کہ میدان میں جانا چاہیے، جوش جہاد میں وہاں سے اترا، جہاں بہت سے مفسرین کرام نے اور علماء جدید نے بڑے زور سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مال غنیمت کا لوٹنے کے لالچ میں آ گئے۔ اس کا بڑا خوبصورت اس کو سوچنے کا ایک انداز یہ ہے کہ غنیمت جو لوٹ لیتا تھا وہ مال اس کا ہو جاتا تھا؟ نہیں، جتنا مال غنیمت لوٹا جاتا تھا، جو شکست خوردہ لشکر چھوڑ جاتا تھا یا جو مارے جاتے تھے ان کا اسلحہ، زرہ، گھوڑا یا ان کے تاج، یہ وہ، تو وہ سارا مال ایک جگہ جمع ہوتا تھا۔ امیر لشکر تقسیم فرماتا تھا، 5واں حصہ سب سے پہلے بیت المال کو جاتا تھا، جو کچھ مال غنیمت ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا الگ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو 4 حصے رہتے تھے وہ مجاہدین میں اس طرح بانٹے جاتے تھے کہ جو سوار ہے اس کے 2 حصے، اس کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی ہے، لہذا اس کے 2 حصے، جو پیادہ ہے اس کا 1 حصہ، تو اس طرح سے تقسیم ہوتا تھا۔ تو لوٹنے کے لیے اترنے کی منطق جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ لوٹ کر انہوں نے اپنا تو لینا ہے نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ اس جوش جہاد میں اتر آئے کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے رہ گئے اور مکے والے بھاگ گئے، ہم چلو بھاگتے ہوئے کچھ 2 کافروں کو ہم پیچھے سے پکڑ کر گرا لیں، ہمت کر کے مل جائیں، اور 7 آدمی درے میں رہ گئے۔ ادھر ابو سفیان کھڑا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں تھے، ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ 43 آدمی 50 میں سے نیچے اتر آئے تو ابو سفیان نے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ بھئی یہ بھی جنگ ہم ہار گئے۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ تو اس نے کہا آپ کو ابھی امید ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ اس نے سواروں کا ایک دستہ لیا اور درے سے وہ چکر کاٹ کر نالے کا، ہم اس نالے کا چکر کاٹ کر اس درے میں بھی چڑھے، اس کی سعادت بھی نصیب ہوئی، وہاں سے کھڑے ہو کر بھی سارے میدان کو دیکھا اور اترے۔ اب تو وہاں شہر بن گیا، اس وقت یہ ساری وادی خالی تھی 74 میں۔ تو انہوں نے اس درے سے آ کر حملہ کر دیا، وہ 7 آدمی 7 کے 7 وہاں شہید ہو گئے، اور وہ پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ چنانچہ لشکر اسلام پھنس گیا، منتشر ہو گیا۔ ایک تو پہلے ترتیب ختم ہو چکی تھی تعاقب میں، جس ترتیب پر حضور نے لشکر کو جمایا تھا جنگ میں، اور جب مشرکین مکہ بھاگے تو ان کے تعاقب میں وہ ترتیب ختم ہو گئی۔ دوسرا حملہ پیچھے سے ہو گیا، اور جب پیچھے سے حملہ ہوا اور کفار نے نعرہ لگایا تو جو بھاگ رہے تھے مشرکین مکہ پلٹ کر انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ تو مسلمان ایک تو منتشر ہو گئے تھے،
اور دوسرا یہ کہ دونوں طرف وہ تلواروں کی نوک پر آ گیا. تو اس قدر کو رام مچا کہ بعض مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اتنی گرد اڑ رہی تھی، اتنا شور شرابہ تھا، بندہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور 10-12 اور اکابر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. باقی سارے الگ الگ ٹکڑیوں میں گر گئے مشرکین میں. اور بعض پھر شیطان نے ایک نعرہ لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر لگا رخ انور پر، دندان مبارک شہید ہوئے، تو اس نے نعرہ لگا ان محمدن قد قتل. یہ نعرہ ابلیس کی طرف سے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب یہ نعرہ جب گونجا تو ہر مشرک کی زبان پر آ گیا اور سب مکے والے چلانے لگے. تو مسلمانوں پر دو طرح کی کیفیت وارد ہوئی. کچھ تو سن ہو گئے اس صدمے سے کہ حضور ہی نہیں رہے تو ہم کس لیے لڑیں، کس کے لیے لڑیں. تو اس طرح وہ مشرکین کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور دوسروں پر اس کا دوسرا اثر ہو، اور انہوں نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ بچ کر کیا کریں، ہم بھی شہید ہوں گے. وہ اور بے جگری سے لڑے. لیکن میدان بہرحال مسلمانوں کے ہاتھ رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے نعرہ لگایا کہ نبی کریم سلامت ہیں اور یہاں جلوہ افروز ہیں، مسلمانوں یہاں جمع ہو جاؤ. تو لڑتے بھڑتے سارے حضور کے گرد آ گئے اور پھر اس بے جگری سے لڑے کہ اہل مکہ کو پھر بھاگنا پڑا. اور اس حال میں مقام روحا تک جو چند کلومیٹر ہے مقام احد سے صحابہ کرام نے تعاقب کیا اہل مکہ کا، اس حال میں کہ زخمی تھے، دو آدمی زخمی تھے. تو یہ کہتا مجھے سہارا دو، وہ اسے سہارا دیتا تو کچھ دور اس کے سہارے پر وہ، تو پھر کہتا اب تم مجھے سہارا دو میں تھک گیا ہوں، چونکہ وہ بھی زخمی ہوتا تھا. تو اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بوجھ ڈالتا اور وہ اسے سہارا دیتا. تو اس حال میں مقام روحات تک مشرکین کے لشکر کو بھگا کر لے گئے اور پھر واپس احد میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا، 2 روز مزید قیام فرمایا. شہداء کے جنازے ہوئے، شہداء کو دفن کیا گیا اور اس سے فارغ ہو کر حضور واپس تشریف لائے. اس کے باوجود دانشوروں نے یہ لکھا ہے کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے اور کس دانش سے اسے شکست ثابت کرتے ہیں. دیکھیں جنگ میں وہ کہتے ہیں آبجیکٹ کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس نے اپنا مقصد حاصل کیا، اپنا آبجیکٹ حاصل کیا. آبجیکٹ کیا تھا اہل مکہ کا؟ مدینہ منورہ کی تباہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قتل. پھر تیسرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ پہلا آبجیکٹ یا پہلا ٹارگٹ حاصل کریں، وہ نہیں کر سکے دوسرا کریں. دوسرا نہیں کر سکے تو کم از کم جس میدان میں جنگ ہوئی ہے وہ جس فوج کے قبضے میں رہے اور دوسرا وہاں سے بھاگ جائے، کم از کم وہ فاتح ہے. اہل مکہ اگر احد سے مسلمانوں کو بھگا کر احد پہ رات رہ جاتے، 2 دن رہ جاتے، احد پہ قبضہ کر لیتے، پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا. تو جب انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، نہ شہر کو تباہ کرنا تھا، شہر تک پہنچ ہی نہ سکے. اکابر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانا چاہتے تھے، اس سے بھی محروم رہے اور میدان جنگ سے بھی اپنا سامان حرب و ضرب اور اپنے مردے تک چھوڑ کر بھاگ گئے اور روحا تک بھاگتے چلے گئے اور مجاہدین پیچھے سے انہیں مارتے چلے گئے. تو کس طرح سے مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ کس دل گردے سے یہ لکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حوصلے سے یہ لکھتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. شکست بہرحال کفار کو ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے تو فتح مسلمانوں کو ہوئی. اللہ کریم توفیق دے، خلوص دے، استقامت دے اور ہماری رزقوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔